وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما معناه شعبان شهري ورمضان شهر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑے ہی کریم ہے. اس کے کرم کی کوئی حد نہیں. جیسے وہ اپنی ذات میں بے مثال تو اپنی اوصاف میں بھی وہ رب ذوالجلال بے مثال ہے. جیسے ذات میں اس کا کوئی بدل نہیں، شریک نہیں، ایسے ہی رب ذوالجلال کی اوصاف بھی ایسی ہیں کہ ان وصفوں میں رب ذوالجلال کا بھی کما حق ہو کوئی شریک ہے. کرم اور فضل، مہر اور محبت اس رب ذوالجلال کی اوصاف خاصہ میں سے ہیں. وہ رب اپنے بندوں پر بڑے ہی کریم ہے. جتنا ہم اس رب کو اپنے اوپر کریم سمجھتے ہیں، اللہ اس سے بھی زیادہ کہیں کریم ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم جتنا رب ذوالجلال کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ ہماری سمجھ سے بھی بڑا ہے. جتنا ہم رب ذوالجلال کو اس کی جلالی، جمالی، کمالی صفات سے متصف سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ ان اوصاف جلیلہ سے موصوف اور متصف ہے. وہ رب ذوالجلال اپنے بندوں پر انتہائی کریم ہے. اس کے کرم کی کوئی حد نہیں، اس کے مہر و محبت کی اور اس کے چاہنے کی اور اس کے محبت کرنے کی کوئی حد نہیں. آدمی اگر اس مضمون میں سوچتا ہے تو آدمی شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہے. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کی محبت کا دل کے برابر بھی، ایک روئے کے برابر بھی ذرہ ہوگا تو وہ اللہ کے مہر و محبت و چاہت و فضل و کرم میں سوچ کر پانی پانی ہو جائے. شرم کے مارے ہماری گردنیں جھک جائیں. اتنا اس رب کا ہمارے اوپر کرم ہے. ہمیں جسمانی ضروریات سے نوازنا اس کا کرم ہے، اور اس کا ہمیں روحانی ضروریات سے واقف کر کے اس کے اندر لگنے کی ترغیب دینا، وہ بھی اس رب ذوالجلال کا فضل و کرم ہے. کیونکہ ہم دو چیزوں سے مرکب ہیں، جسم و روح. ہمارے جسم کو بھی نوازا تو ہماری روح کو بھی نوازا. ہماری جسمانی ضرورتوں کا اعلیٰ درجے کا خیال رکھا. کوئی ماں اپنے بچے کے جسمانی ضرورتوں کو اتنا پورا نہیں کر سکتی بلا مبالغہ جتنا وہ رب ذوالجلال کرتا ہے. ہمارے جسم کو جو چاہیے، جس وقت چاہیے، جیسی چیز چاہیے، اس رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم کے صدقے وہ چیز ہمیں مہیا عطا کرا. اپنی شان کے مطابق مہیا کی ہیں وہ چیزیں جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہیں. روٹی ہو، کپڑا ہو، مکان ہو، آگ ہو، مٹی ہو، پانی ہو، ہوا ہو، یہ ہماری جسمانی ضروریات ہیں. اللہ نے بہم پہنچائے. اللہ نے ان چیزوں کو دینے میں ذرہ برابر بھی بخل و شح سے کام نہیں لیا. وافر مقدار میں عطا فرمائی ہمیں یہ چیزیں مفت دی. یہ لوگوں نے ریٹ لگائے چیزوں کے، ورنہ خدا نے تو مفت دی. اور یہ بھی خدا کا کرم ہے. ریٹ لگانا لوگوں کی طرف سے یہ بھی اللہ کا کرم ہے ان لوگوں پر کہ جو ان کو سنبھالتے ہیں اور محرز کر کے جمع کرتے ہیں. خدا نے ان کے اوپر ان کی مالکیت کو قانونی درجہ دیا ہے. یہ بھی رب کا فضل ہے. حالانکہ وہ دی ہوئی چیز تو خدا کی. مثلاً گندم دیکھ لیں، ابھی گندم کے موسم ہے. ہماری بنیادی ہمارے علاقے میں گندم یعنی غلہ، ہمارے ہاں غلہ جو ہے وہ گندم کی شکل میں ہمارے علاقے میں. جیسے رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں غلہ شعیر یعنی جو کی شکل میں تھا، تو ہمارے علاقوں میں ان علاقوں میں غلہ اور انسان کی بنیادی خوراک کی شکل گندم ہے.
اب یہ گندم تو اللہ نے دیے، زمیندار اپنے والد کے گھر سے تھوڑی لایا ہے یہ گندم۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اللہ نے فرمایا تم نے نہیں بویا، ہم نے بویا۔ تم تو کھیتی کرنے والے ہو، تم تو سیراب کرنے والے ہو، تم تو بیج چھڑکنے والے ہو، لیکن اگانے والے تو ہم ہیں۔ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ہم ہیں اگانے والے، تم بونے والے، ہم اگانے والے۔ یہ زمیندار اپنے باپ دادا کے گھر سے تھوڑی لے کے آیا غلہ، اللہ دینے والے ہیں۔ تو اللہ نے تو مفت دیا ہے، روٹی بھی، کپڑا بھی، مکان بھی، مٹی بھی، ہوا بھی، پانی بھی، اللہ نے تو مفت دی ہے۔ یہ لوگوں نے اس کے ریٹ لگائے، اور جو لوگوں نے ریٹ لگائے، یہ ریٹ لگانا بھی خدا کا ان کے اوپر فضل و احسان ہے کہ وہ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں۔ خدا ان کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر ان کی مالکیت کو، ان کی مالکیت والا قانونی درجہ دیتے کہ ابھی ان کے مالک ہیں، تم نہیں لے سکتے اس سے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، اس رب نے ہماری جسمانی ضروریات کو بھی پورا کیا، تو اس رب نے ہماری روحانی ضروریات کو بھی پورا کیا۔ اس رب نے روحانی طرح سے ہمارے تصفیے کا بھی انتظام کیا، تزکیے کا بھی انتظام کیا، تو تحلیے کا بھی انتظام کیا۔ جس طریقے سے جسمانی ضرورتوں کچھ چیزیں ہمیں چاہیے اور کچھ چیزوں سے ہمیں نجات چاہیے۔ اگر گرمی ہے تو گرمی سے بچنے کے لیے بچاؤ کی چیزیں چاہیے، وہ خدا نے دی۔ یہ پنکھا کس نے؟ یہ تو موجود ہیں، لیکن اس پنکھے کا خالق تو اللہ ہے۔ ایجاد و تخلیق میں یہی تو فرق ہے۔ ایجاد ظاہر کرنے کو کہتے ہیں، ایک چیز پہلے موجود ہے اس کو ظاہر کر دیا۔ تخلیق تو کہتے ہیں سرے سے اس کو بغیر نمونے کے بنانے والا، وہ تو رب ذوالجلال۔ خدا کی چلائی ہوئی ہوا کو سیمپل و نمونہ بنایا، اور اس کو سیمپل و نمونہ بنا کر لوگوں نے پنکھا بنا دیا۔ پرندے کو نمونہ بنا کر لوگوں نے جہاز بنا دیا۔ چوپائے جانور کو دیکھ کر لوگوں نے گاڑی ریل بنا لی۔ تو اصل تو خالق اللہ ہے۔ ہمارے جسم کو جو چیز چاہیے وہ بھی دی، اور جن ضرر رساں چیزوں سے دفاعی سامان چاہیے وہ دفاعی سامان بھی دیا۔ جسم میلا کچیلا ہو جائے تو پانی دیا ہے نا۔ انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا، لباس بھی دیا، اور پھر ہمیں میل کچیل دور کرنے کے لیے پانی بھی دیا۔ ماء طہورا کے لفظ آتے ہیں قرآن کریم میں، پاک کرنے والا پانی دیا۔ ہمارا جسم میلا ہو، پانی دیا۔ میل کچیل کو زائل کرنے کے لیے کپڑے میلے ہو، پانی دیا۔ اور اگر وہ میل کچیل زائل نہ ہو پانی سے تو اس کے لیے اللہ نے مختلف کیمیکل عطا فرمائے، جو لوگوں نے اپنے دماغ سے ظاہر کیے، لیکن ان کی اصل بنانے والا تو کون ہے؟ اللہ۔ تو جیسے جسم میلا ہو، اللہ نے اس کے لیے پانی دیا، تو اگر روح میلا ہو جائے، انسان کا باطن میلا ہو جائے، تو اس کے لیے رب ذوالجلال نے ہمیں ایک مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے جس کا نام ہے رمضان۔ یہ روحانی میل کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ رجب بھی، شعبان بھی، اور رمضان بھی، شوال بھی، اور ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم بھی، یہ ساتوں مہینے انسان کی باطنی اصلاح و تزکیہ کے مہینے ہیں۔ ان 7 مہینوں میں 4 مہینے تو اشہر حرم ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ اشہر حرم ہیں، منہا اربعۃ حرم، جیسے قرآن کریم اللہ نے فرمایا۔ باقی رہے 3، اور ان 3 میں ایک رہا شعبان، ایک رمضان، ایک شوال۔ تو شعبان تو اصلاح و تزکیے کا مہینہ ایسا کہ شب برات شعبان میں، رمضان کی تمہید و مقدمہ شعبان۔ آپ علیہ السلام کا رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے رکھنے والا مہینہ شعبان۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان تو مجھ محمد کا مہینہ ہے، رمضان تو میرے رب کا مہینہ ہے۔
شعبان بھی اصلاح کا مہینہ، رمضان تو اپنی مثال آپ ہے، وہ تو خانقاہ ہے اس امت کی، وہ تو تربیت گاہ ہے اس امت کی، وہ تو حصول تقویٰ اور حصول قرب الہی کا سرمایہ سمیٹنے کا ایک خدا کی طرف سے تکوینی نظام ہے۔ رمضان کا تو کوئی مثل ہی نہیں۔ باقی رہا شوال، تو شوال کو رمضان کا پڑوس بھی نصیب ہے، اور اشہر حج کا پہلا مہینہ شوال ہے۔ 6 مہینے 6 روزے شوال کے، وہ بھی 6 روزے شوال کے، گویا کہ 7 مہینے رجب سے لے کر محرم تک 7 مہینے اللہ نے تکوینی طرح وضع اور مقرر فرمائے ہیں ہماری باطنی اصلاح کے لیے، ہمارے تزکیے باطن کے لیے، ہمارے ویران دلوں کو اپنی محبت و معرفت کے انوار سے چمکانے کے لیے، اور ہماری ناپاک آنکھوں کو پاک کرنے کے لیے، ہماری مردہ دلوں کو حیات جاودانی نصیب کرنے کے لیے، ہم عاصیوں پاپیوں کو متقی بنا کر فیض تقویٰ دینے کے لیے، اور ہم خدا سے دور دور زندگی گزارنے والوں کو تراویح کے سجدوں کی کثرت کی وجہ سے اپنے قرب الہی کی حلاوت دینے کے لیے اللہ نے یہ مہینے عطا فرمایا۔ یہ خدا کا تربیتی نظام ہے جس کو ہم اس سوچ سے دیکھا کریں، ہم اس سوچ سے ان مہینوں کو دیکھا کریں۔ یہ عام مہینے نہیں ہیں، یہ 7 مہینے بڑے مبارک مہینے ہیں، اور رمضان ان کا سردار ہے۔ رمضان تو رمضان شہر اللہ، رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے، یوں کہیں تو مبالغہ نہ ہو، رمضان اس امت کی خانقاہ ہے، رمضان اس امت کی تربیت گاہ اور مدرسہ ہے۔ اس رب ذوالجلال کو بڑی فکر ہے، جیسے ہمارے جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر، اس رب کو ہماری روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بھی فکر ہے۔ تبھی تو شعبان دیا، تبھی تو شب برات دی، تبھی تو رمضان دیا، کہ تبھی تو اس کا عشر آخر میں اعتکاف جیسی عظیم و شان عبادت دی، تبھی تو شب قدر کی تلاش کو ضروری قرار دیا گیا، تبھی تو شوال کے روزے ملے، تبھی تو اشہر حج ملے، تبھی تو ایام تشریق ملے، تبھی تو عشر ذی الحج ملا، تبھی تو محرم کے عاشور کے روزے ملے۔ کیوں؟ روحانی اصلاح کے لیے، ہمارے اصلاح باطن کے لیے۔ ہم جو خدا سے دور دور زندگی گزارتے ہیں، خدا کے قریب ہونے کے لیے اللہ نے یہ مہینے عطا فرمائے۔ اس رب کو ہمارے اصلاح باطن کی فکر ہے، تبھی تو دی ہے۔ اللہ ہر قسم کی مثال سے پاک ہے، مثالیں دی جاتی ہیں وضاحت کے لیے نہ کہ مشابہت کے لیے۔ ایک ماں بچے کو میلا کوچیلا دیکھے تو وہ آرام سے بیٹھے گی، بولیے بھائی۔ ایک ماں سمجھدار ماں ہو، پاگل نہ ہو، ایک فہیمہ ماں ہو، سمجھدار ہو، وہ اپنے بچے کو میلا کوچیلا دیکھ سکتی ہے؟ بولو بھائی۔ ایک سمجھدار ماں اپنے بچے کو میلا کوچیلا نہیں دیکھ سکتی، تڑپ جاتی۔ ایک سمجھدار ماں کی نشانی ہے کہ اس کا گھر بھی اجلا، اس کے بچے بھی اجلے۔ جب ماں دیکھتی ہے بچے کو کہ یہ گلی کے بچوں سے کھیل کر اپنے ہاتھ گندے، اپنے منہ گندا، اپنے کپڑے گندے کر کے آیا ہے، تو سمجھدار ماں 1000 کام چھوڑ کے پہلے اس کو دھلاتی ہے، نہلاتی ہے، اس کے کپڑے بدلواتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اپنے بچے کو میلا کوچیلا نہیں دیکھ سکتی تو وہ رب ذوالجلال اپنے بندے بندی کو میلا کوچیلا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ رب دیکھتا ہے کہ 11 مہینے کی گندگیاں اس کے قلب پر ہے، اللہ دیکھتا ہے 11 مہینے کی معاصی کا رنگ، اس کے زنگ جو ہے اس کے دل پر ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ دن رات صبح شام کے گناہوں کی کالہٹ اور سیاہی اس کے ظاہر و باطن پر ہے، تو رب ذوالجلال کا نظام رحمانیت و ودودیت حرکت میں آ جاتا ہے۔ جیسے ماں تڑپ جاتی ہے، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق رب کی شان رحیمیت حرکت میں آ جاتی ہے کہ میرا بندہ اور میرا بندہ اس کی آنکھیں میلی ہوں، میرے بندے کے کان میلے ہوں، میرے بندے کا قلب میلا ہو، میرے بندے کا قلب اور ظاہر و باطن میلا ہو۔ رب ذوالجلال نہیں دیکھ سکتے اپنے بندوں کو میلا کچیلا۔ جب ایک ماں مجبور ہو کر
محکوم ہو کر، مخلوق ہو کر، خدا کی بندی ہو کر وہ اپنے بچے کے میلا پن کو نہیں دیکھ سکتی، تو وہ رب کائنات جو دنیا کی ساری ماؤں کی ممتا سے بڑھ کر اپنے بندے اور بندیوں کو چاہنے والا ہے، وہ کیسے اپنے بندے اور بندیوں کو میلا کچیلا دیکھ سکتا ہے؟ اس وجہ سے جیسے ماں بچے کو نہلانے کا انتظام کرتی ہے، سردی ہو تو گرم پانی، گرمی ہو تو ٹھنڈا پانی، رب ذوالجلال تمام قسم کی تشبیہات و تمثیلات میں پاک سے پاک ہو کر جب اپنے بندے بندیوں کو میلا کچیلا دیکھتے ہیں تو رب ذوالجلال نے ہمارے دل کے کپڑوں کی دھلائی کے لیے یہ شعبان اور رمضان دیا ہے، یہ اشہر حرم دیے، یہ ایام تشریق دیے، یہ اشہر حج دیے، یہ مبارک راتیں دی، یہ مبارک ایام دی ہے۔ یہ عام مہینوں کی طرح مہینے نہیں ہیں، ان کی راتیں عام راتوں کی طرح نہیں ہیں۔ شب برات آ رہی ہے، اب اس جمعے کو آ رہی ہے، یہ روحانی دھلائی کی رات ہے۔ اگرچہ شب برات کی فضیلت کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ سندن ضعیف ہے، لیکن ایک ضعیف حدیث جب کئی طرق سے منقول ہو تو وہ کم از کم حسن کے درجے کو تو پہنچ جاتی ہے۔ احادیث کے تضعیف اور تصحیح کا کام سب سے زیادہ ملامت کے طور پہ اہل حدیث کے علماء کیا کرتے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی حدیث پڑھو گے نا کہیں گے ضعیف ہے، چپ کرو۔ اہل حدیث کا جلیل القدر عالم علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے یہاں مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے دورے والوں کو، سنن ترمذی، اس کے معروف شارح ہیں، انہوں نے سنن ترمذی کی شرح لکھی ہے عربی میں، تحفۃ الاحوزی۔ اس تحفۃ الاحوزی میں انہوں نے باقاعدہ شب برات کی فضیلت کے باب میں لکھا ہے کہ اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں کہ شب برات فضیلت کی رات، شب برات فضیلت کی رات ہے، اس میں چراغاں کرنا یہ الگ بحث ہے، وہ تو بدعت ہے۔ اس میں حلوے باندے بانٹنا اور اس کو عید کی رات بنانا اور اس کو لہو و لعب کے کاموں میں استعمال کرنا اور چراغاں قبرستان میں کرنا اور قبرستان میں جانے کو اس رات کے ساتھ مخصوص کرنا یہ الگ بحث ہے، وہ آپ علماء سے پوچھ لینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن شب برات کی فضیلت مسلم، یہ قرون مشہود لہا بالخیر کے لوگ بھی اس رات میں جاگنے کا اور رونے دھونے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ شب برات کیا ہے؟ یہ روحانی دھلائی کی رات ہے، یہ اپنے دل کے میلے کپڑوں کو دھونے کے لیے خدا نے عطا کی ہے۔ اس رات کو رب ذوالجلال آسمان اور عرش سے اتر کر پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے۔ کیسا نزول ہے؟ جیسا رب کی شان کے مطابق ویسا نزول ہے۔ یہ بات متشابہات کے قبیل سے ہے، مذہب ایمان لانا ہے، خدا کا نزول ہوتا ہے کیسے؟ جیسے خدا کی شان ہے۔ اور پھر آسمان دنیا میں رب ذوالجلال کا پہلے آسمان پہ نزول ہے اور پکار ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو آج رات بخش دو، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا جس کو روزی دو، ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا جس کو معاف کر دو، ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگنے والا جس کو شفا بھی دے دو۔ هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترزق فأرزقه، هل من مستشفع فأشفيه۔ یہ اعلانات یہ کیا ہے؟ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہمارے باطن کی دھلائی کا ایک مربوط نظام ہے، جس کے ذریعے سے رب ذوالجلال جیسے ہمارے جسموں کے دھونے کے لیے پانی عطا کرنے والا اور ہمارے روحانی گندگیوں کو دھونے کے لیے رب ذوالجلال نے یہ شب برات اور رمضان کے صبح و مساء عطا فرمائے۔ ہم اس نظر سے دیکھا کریں ان دنوں اور راتوں کو، ہم رسمی نہ بنائیں شعبان کو، ہم رسمی نہ بنائیں رمضان کو، یہ رسمی برکتوں والے مہینے نہیں ہیں، یہ سدھرنے کے دن ہے، یہ سدھرنے کی راتیں ہیں، یہ تجلیہ تصفیہ تہلیہ کے ایام اور راتیں۔ تہلیہ یعنی اپنے آپ کو اللہ کے پسندیدہ اوصاف سے مزین کرنا، اس کو کہتے ہیں تہلیہ۔ تصفیہ اور تخلیہ یعنی جو ہمارے اندر گندی چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو صاف اور خالی کریں، اس کا نام ہے تصفیہ اور تخلیہ۔ یہ ان چیزوں کی راتیں ہیں، یہ خانقاہ ہے، شب برات خانقاہ ہے، شعبان کی گھڑی مدرسہ ہے، رمضان کی ساتھ اس امت کی خانقاہ ہے۔ قربان ہے رب ذوالجلال کی مہر و محبت پہ، کیا اللہ کے کرم کے کہنے، اللہ اکبر۔
اللہ دیکھ رہے کہ میرے بندے تو سدھرتے نہیں، نہ تبلیغ میں نکل کے سدھرا، نہ کسی عالم کی صحبت میں سدھرا، نہ کسی شیخ سے اصلاحی تعلق کر کے سدھرا، نہ کسی دینی کتاب کو پڑھ کے سدھرا۔ چلو قرآن کی صحبت میں رہ کے تلاوت کر کے سدھر جاتا، لیکن یہ نہیں سدھرا۔ اللہ نے 11 مہینے انتظار کیا کہ سدھر جائے، سدھر جائے، سدھر جائے، سدھر جائے، لیکن یہ نہیں سدھرا۔ تو پھر ہونا کیا چاہیے کہ پھٹے منہ تو جا بھاڑ میں، نہیں سدھرتا تو چلا جا۔ تو خدا نے پھٹے منہ بھاڑ میں جا نہیں کہا، بلکہ رب ذوالجلال نے اس کے گھر ہی خانقاہ بھیج دی۔ اللہ نے اس کی زندگی میں ہی مدرسہ قائم کر دیا۔ چل تجھ سے نہیں چلا جاتا کسی بزرگ کے پاس، تبلیغ میں نکلنا تجھ سے نہیں ہوتا، کسی عالم کے درس میں بیٹھنا تجھ سے نہیں ہوتا۔ میرے بندے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، میں تجھے اس بگاڑ میں نہیں دیکھ سکتا۔ اب تیرے گھر میں خانقاہ بھیج رہا ہوں جس کا نام رمضان ہے۔ اب میں تیری زندگی میں تراویح کو حصہ بنانے کی کوشش کر کے تیری زندگی میں بھیج رہا ہوں یہ تربیت گاہ اور مدرسہ۔ ہو سکتا ہے رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کی برکت سے تو سدھر جائے۔ ہم تو تمہارے سدھرنے کے طالب ہیں، اللہ طالب ہیں ہمارے سدھرنے کے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ سدھر جائے۔ جہنم بنا کر خدا نے اپنے جہنم کو لوگوں سے نہیں بھرنا، وہ تو پتھروں سے بھی بھر سکتا ہے خدا۔ وقودها الناس والحجارہ، اللہ نے جہنم اس وجہ سے نہیں بنائی کہ اپنے بندوں سے بھرے۔ الحجارہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اگر جہنم بنی ہے تو ہمارے ڈرانے کے لیے بھری ہے، ہم بنائی گئی ہے، ہمیں ہمارے بھرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، ڈرانے کے لیے بنائی گئی ہے کہ وہ وعد ہے جس کا نام جنت ہے، یہ وعید و دھمکی ہے جس کا نام جہنم ہے، وہ مہمان خانہ ہے جس کا نام جنت ہے، یہ جیل ہے جس کا نام جہنم ہے۔ جہنم خدا نے ہم سے بھرنے کے لیے نہیں بنائی، یہ خدا نے تربیت اور ڈر کے لیے بنائی ہے۔ باقی رہا جہنم کا بھرنا اور اس کا بیکار نہ ہونا، خدا نے الحجارہ فرما کے بتا دیا ہے کہ باقی رہا جہنم کا بھرنا تاکہ اس کی تخلیق بھی بیکار نہ ہو اور میں بیکار کاموں کے کرنے سے پاک ہوں۔ میں اس کو پتھروں سے بھی بھر دوں گا، تم جنتی بن کے مجھے دکھا دو، تم جنتی بن کے مجھے دکھا دو، میں تو اس کو پتھروں سے بھی بھر سکتا ہوں تاکہ میری ذات عالی پر عیب کی نسبت نہ ہو کہ بیکار چیز کو بنا لیا۔ اس جہنم کو بیکار ہونے سے بچانے کے لیے، اپنی ذات پر عیب کی نسبت سے بچانے کے لیے ہم اس کو پتھروں سے بھی بھر سکتے ہیں۔ وقودها الناس والحجارہ، ضروری نہیں ہے کہ ہم سے خدا جہنم کو بھر لے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، یہ رمضان خانقاہ ہے اس امت کی، یہ شعبان تربیت گاہ ہے اس امت کی۔ اللہ کو ہماری فکر ہے، ہمارے بگڑنے پر خدا کو ہمارے بننے کی فکر ہے۔ ہماری طرف سے معاصی اور گناہوں کے دلدل میں پھنسنے کی وجہ سے اس رب ذوالجلال کو ہمیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ ان معاصی کی دلدل سے نکالنے کی اس رب کو فکر ہے، جس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ 12 مہینوں میں 7 مہینے تو ایسے دے دیے جس میں خدا کی رحمت کو جوش ہے، جس میں اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات کا ایک ہجوم ہے۔ انوار و تجلیات کی عطا اور دین نہیں ہے، انوار و تجلیات کا برستا ہے ان 7 مہینوں میں، رجب سے محرم تک۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، ہم اللہ کے اس تکوینی نظام کو سمجھیں، ہم اللہ کے تکوینی نظام کو سمجھیں۔ یہ شعبان و رمضان منانے کے لیے، چراغاں کرنے کے لیے، حلوے مانڈے کے لیے نہیں ملے ہیں۔ یہ شعبان و رمضان رسمی مہینہ منانے کے لیے نہیں ملے، یہ شعبان و رمضان تربیت کے لیے ملے ہیں، تزکیے کے لیے ملے ہیں۔ ہم خدا سے دور دور رہنے والوں کو خدا کے قریب ہونے کے لیے ملے ہیں، اپنے اندر کے رذائل کو فضائل سے بدلنے کے لیے ملے ہیں۔ یہ اس امت کی خانقاہ ہے، یہ اس امت کی تبلیغ ہے، یہ تربیت کی ایک راہ ہے جس میں اللہ ہمیں سدھارنا چاہتے ہیں۔ قربان جاؤں اس رب ذوالجلال کے فضل و کرم پہ لوگ سدھارتے ہیں کیسے؟ وہ ہم سب کے سامنے ہم نہیں سدھارتے، اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو کیسے سدھارتے ہیں؟ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کر اور مکے جو ہے وہ دکھا کر اور ڈنڈے مار مار کر اور اپنے بچوں کو بھی تڑی سے پکار کر ہمارے سدھارنے کا انتظام یہ ہے۔ قربان جاؤں اس رب ذوالجلال کے سدھارنے کے انتظام پہ کہ ایسا سدھارنے کا نظام بنایا کہ جیسے ہی
رمضان آتا ہے، شعبان آتا ہے، شعبان میں تو رب ذوالجلال شب برات میں نزول کرتے ہیں پہلے آسمان پہ، اور رمضان جو آ جاتا ہے تو رمضان کی پہلی رات ہی خدا کہتے ہیں اے جہنم کے داروغ مالک، جہنم کے دروازے بند کر دو، اے جنت کے داروغ رضوان، جنت کے دروازے کھول دو، اے جنت کی حوریں بالا خانوں سے نکلو، اور تم نغمے گا کر اہل دنیا کو دعوت دو، ہے کوئی ہم سے نکاح کرنے والا۔ جنت کے دروازوں کو کھول کر جہنم کے دروازوں کو بند کر، ایک فرض 70 فرض کے برابر بولی لگا کر، ایک نفل کو فرض کا درجہ دینے کی بولی لگا کر، اور اعلان کر رہا سحری میں اٹھو میری رحمت کے صرف سامنے آ جاؤ، پھر استغفر اللہ کہو نہ کہو پھر بھی تمہاری بخشش۔ اللہ کی رحمت کو، اپنی رحمت کو جوش دلا دیا، سمجھانے کا انداز، تربیت کا انداز، اور ہمارے روحانی غسل کا انتظام تو دیکھو۔ ہم بیوی بچوں والے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو نہلاتی ہیں، بچہ بھاگتا ہے کیسے تھپڑ کھاتا ہے۔ ماں جب بچے کو نہلاتی ہے تو بچہ بھاگ رہا ہوتا ہے، اور ماں پھر کیا کرتی ہے، کبھی کان سے پکڑا، کبھی ٹانگ سے پکڑا، کبھی تھپڑ مارا، کبھی چوٹی بھری، کبھی زبان سے کچھ کہہ دیا۔ یعنی دنیا کی ماؤں کے بھی نہلانے کا یہ انتظام ہے، اور رب ذوالجلال کی طرف سے روحانی غسل کیا، سوئے ہوئے خواب خرگوش میں، اور حکم تسحروا فإن فی السحور برکہ، اٹھو میرے بندے اٹھو۔ اللہ کیوں اٹھیں؟ اللہ کہتے کھاؤ، اٹھو کیا کرو، بولو کھاؤ، نفل نہیں، ذکر نہیں، فکر نہیں، تلاوت نہیں، دعا نہیں، تسحروا اٹھو۔ اللہ اٹھے تو کرے کیا؟ کہا کہ کھاؤ تم، کھانا تمہیں مرغوب ہے تو کھاؤ۔ سبحان اللہ، بھائی اٹھ کے کھاؤ، کھلاتے کھلاتے تربیت ہو رہی، کھلاتے کھلاتے تربیت ہو رہی کہ تمہیں 15 گھنٹے کی بھوک برداشت کرنی ہے، او میرا بندہ اٹھ کھا لے تاکہ 15 گھنٹے کا روزہ تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اٹھ میرے بندے کھا، یہ تسحرو سحری لالی پاپ ہے، ہم بچوں کو دیتے نا لالی پاپ، سندھی میں پڑھ کے چلے کاٹھی وارو کھٹ مٹھو، کاٹھی اے متھا گول گول کٹ مٹھو لگل ہوندا، کاٹھی وارو کھٹ مٹھو، اے نے کے وری اردو والا چوندا لالی پاپ، اور انگریزی میں چیبو لالی پاپ، سندھی میں گھنی چوپڑی، یعنی سحری کا لالی پاپ دکھایا کہ آؤ سحری کھاؤ، اور پھر کیا بہانہ کیا سحری کے لالی پاپ کا، اور پھر اصل اس کے پیچھے نظام کیا ہے؟ یہ تو بہانہ ہے، اصل اس کے پیچھے نظام کیا ہے کہ یہ صرف اٹھ جائے ایسے وقت میں جس وقت میں میرے انوار و تجلیات اور رحمت کو جوش ہوتا ہے، تاکہ یہ صرف آنکھیں کھول لے، اٹھ کے بیٹھ جائے، بے وضو ہو، نہ ذاکر ہو، نہ شاغل ہو، نہ مراقب ہو، نہ متضرع ہو، نہ رونے والا ہو، نہ دعا کرنے والا ہو، صرف بیداری کی حالت میں اٹھ جائے تاکہ میری رحمت کی طرف، میری رحمت کا جو جوش ہے اس کے شاور اور اس کے برسنے والی برسات کے سامنے آ جائے، اور یہ معافی مانگے نہ مانگے اس کی اندر سے دھلا ہی ہو جائے۔ ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی المتسحرین، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ حاصل ہے اس حدیث کا، ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی المتسحرین۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب سحری والے اٹھتے ہیں سحری کرنے کو، مرد ہو عورتیں ہو بچے جوان بوڑھے، پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ خود بھی رحمت کی بارش برساتے ہیں، اور فرشتوں کو کہتے ہیں ساتوں آسمانوں کے فرشتوں چھوڑو تسبیح و تقدیس کو، آج اٹھ کر سحری میں اٹھنے والوں کے حق میں مجھ سے معافی مانگو۔ انہوں نے تو 11 مہینے معافی نہیں مانگی، ان کے پیٹھ پر بڑی گٹھڑیاں ہیں، گناہوں کی پہاڑ ہیں، اب تم نورانی مخلوق بیٹھ کر ان کے حق میں معافی مانگو تاکہ میں ان کی بخشش کر دوں۔ اس بات کے حصول کے لیے اللہ نے سحری کا بہانہ دیا۔ یہ سحری لولی پاپ ہے یا تکلی چوپڑیاں ہیں، اصل مقصود چاہے کہنے کے آؤں روحانی غسل لے آیا، اصل آؤں ہنکے ان مجھے طرفہ وسط رحمت جے سامو کرے چنا، جیسا ہی اندرہ پاک موتی بھی صاف دھلے لوئے دھلایا لوئے۔ اس کے لیے رمضان ملا ہے بھائی، یہ رمضان تو روحانی غسل کے لیے ملا ہے، یہ اندرونی پاکی کے لیے ملا ہے ہمیں یہ رمضان، یہ خدا کا تکوینی تربیتی نظام ہے جس کو اللہ کرے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ مہینے منانے کے نہیں ہیں، یہ مہینے رب کو منانے کے ہیں۔
یہ مہینے صرف منانے کے مہینے نہیں ہیں. اور دن میں شب برات اب عید دی رات انزال پئی سیرو پچائے پنجے بھیلرن کے موکلے پنجے نرانن کے موکلے پنجے ڈیرانن کے موکلے پنجے پاڑے پہ موکلے. اب چھاتی کری اج عید ہے شب برات ہے حلوے دی رات آئے. اب حلووں کو تقسیم پہ حلووں کھائی ہے نہ ہونا جو گالیوں کرے ڈرامہ فلموں نسی سمی رہتا ہے. یہ ہے منانا. ہم نے شب برات منائی ہے. شب برات منانے کے لیے نہیں ملی, شب برات رب کو منانے کے لیے ملی ہے. شب برات ملائن اللہ کا نہ ملی ہے, پہلے رب کے منائن اللہ ملی ہے. یہ منانے کے لیے نہیں ملی کہ ہم اس کو عید کا دن منائیں, حلوے مانڈے تقسیم کریں. یہ حلوے کی رات نہیں ہے. ہاں حلوے کی رات ہے تو خدا کی محبت کے حلوے کے کھانے کی رات ہے. یہ سوجی کے حلوے کے کھانے کی رات نہیں, یہ محبت الہی کے حلوے کی کھانے کی رات ہے. یہ عید کی رات ہے, ہمارے توبہ کے عید کی رات ہے کہ ہم رو رو کر خدا سے توبہ کریں, جس کے حق میں شب برات ہمارے حق میں عید ہو, اور خدا اعلان کرے یونادا فی السماوات ان العبد استلحل مولا. اس شب برات میں ہر رات کو رو رو کر خدا کو منائیں اور رب اعلان کرے او آسمان کے فرشتوں آج تو عید کا دن ہے کیونکہ میرے بندوں نے مجھے رو کر منا لیا ہے. یہ منانے کی رات ہے. یہ رسمی منانے کی رات نہیں, یہ رب کو منانے کی رات ہے, اللہ کو منانے کی رات ہے شب برات. رمضان کی گھڑی گھڑی ساتھ ساتھ خانقاہ ہے. خانقاہ روحانی ترقیات کا مہینہ ہے رمضان. اور اس رب ذوالجلال نے ہماری تربیت کو آسان تو دیکھو کتنا کر دیا. آپ نے سحری کی حدیث سے سمجھ لیا ہوگا کہ کتنا اللہ نے تربیت کو آسان کیا. دنیا میں مربی تربیت کو مشکل کرتے ہیں. دنیا میں مربی تربیت کو مشکل کرتے ہیں. بھلے کتنا بڑا پیر اللہ والا ہو لیکن تربیت کو وہ مشکل کرتا ہے کرتے ہیں. اور حکم بھی آپ نے سنا ہوگا بزرگوں سے. ہمارے اکابر میں گزرے ہیں امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. وہ بیعت ہو گئے تھے سید الطائفہ الحاج امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے. ان سے اذکار لیے اور جو سلسلے چشتیہ عالیہ کی 13 تسبیحات ہیں وہ لے لی. اب حضرت حاجی صاحب نے ارادہ کیا کہ اب رشید احمد کو میں خلافت دوں. اب آزمانے لگے. آزمائش کیا کی, ایک مرتبہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے, گنگوہی رحمۃ اللہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے کہا حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو کسی نے کہا حضرت مولانا رشید احمد کی رکابی میں تو کچھ ڈال دو. تو حضرت نے بطور امتحان کے فرمایا اس کو ڈالو, اس کو تو کتوں کے سامنے کھلانے, یہ کتوں کے ساتھ کھلانے کے لائق ہے, میں اس کو اپنے ساتھ کھلاؤں. اور حضرت یوں کہہ کے یہ کنکھیوں سے دیکھنے لگے کہ رشید احمد پر اس کا کیا تاثر ہوتا ہے. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ زیر لب مسکراتے رہے, گردن جھکائے. حضرت نے پھر گلے لگا لیا, میں نے تو آزمائش کے لیے کہا تھا تو اس میں پاس ہو گیا. یعنی ہماری تربیت کا انداز یہ ہے کہ ہم مشکل سے مشکل امتحانوں میں ڈال کے پھر آزماتے ہیں. اور رب کی تربیت کا نظام کیسا ہے کہ حکم کر دیا شیطانوں کو قید کر دو, اور روزے کے ذریعے سے نفس کو لگام, خواہشات کو لگام, جنت کے دروازے کھول دو تاکہ دنیا کے لوگوں کے دل نرم ہو. یعنی اللہ نے اپنی ذات تک پہنچنے کو آسان کر کے تربیت کو آسان کر دیا کہ میرا بندہ میری بندی تو بہانہ کرتا رہتا ہے, میں تجھے کہتا ہوں آجا میرے پاس, تو بہانہ کرتے اللہ آنے کو تیار ہو. شیطان نہیں چھوڑتا, دنیا نہیں چھوڑتی, نفس نہیں چھوڑتا, خواہش نہیں چھوڑتے, تو یہ بہانہ کرتا ہے چل میرا بندہ بندی میں رمضان کے ان سب صبح اور شام اور دنوں اور راتوں میں تمہارے چاروں دشمنوں کو زنجیر میں جکڑ کے ان کو پھینک دیتا ہوں. اب تو میرے پاس آجا, اب تو تیرے لیے مجھ تک قریب ہونا آسان ہو گیا. ہم تربیت کو مشکل کرتے ہیں, وہ رب تربیت کو آسان کرتا ہے, اب تک پہنچنے کو آسان کرتا ہے, سہولتیں دیتا ہے. اس رب ذوالجلال کی رحمت گویا کہ باہیں کھول کے تیار کھڑی رہتی ہے, کوئی مجھ سے بغل گیر ہونے والا. تو میرے بھائیوں دوستوں, عید و رمضان شعبان بلکہ رجب سے لے کے محرم تک یہ سب مہینے اس امت کی خانقاہ ہیں. رب کا کرم دیکھو, مہینے کتنے, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. بھائی اللہ کے ہاں گنتی کے مہینے کتنے, 12. بولو کیا, 12, جس کی ابتدا محرم سے, اختتام ذی الحج پہ. ہمارے مہینے جنوری سے لے کر دسمبر تک نہیں ہے, مسلمانوں کے مہینے محرم سے لے کے ذی الحج تک ہیں. اللہ نے فرمایا
فرمایا گنتی کے مہینے ہمارے پاس 12 ہیں، 12 میں سے 7 میں تو 7 کو کر دیا خانقاہ اور تربیت گاہ، باقی 5 کو اللہ نے فرمایا اب 7 مہینے تیری تربیت کی ہے، اور سنگ دل بندے اب اس تربیت کے فیض سے 5 مہینے تو اس کے فیض سے رہنے کی کوشش کر، اب 5 مہینے تو اس کا اثر باقی رکھ، اس رجب و شعبان و رمضان و شوال و ذوالقعدہ و ذوالحج و محرم کے نورانی اثرات کو باقی 5 مہینے تو اپنے اوپر برقرار رکھ لے، 7 مہینے تمہاری تربیت کرتے ہیں، اب 5 مہینے بھی تم سے مجھے رب ذوالجلال کے کوچے محبت میں رہا نہیں جاتا۔ تو میرے بھائیوں دوستو عزیزو، یہ تربیت کے مہینے ہیں، ہم اس سوچ کے ساتھ ان مہینوں کو گزاریں کہ یہ تربیت کے مہینے سدھرنے کے لیے ملے، صرف نیکیوں کے ڈھیر جمع کرنے کے لیے نہیں ملے، یہ چراغاں کے لیے نہیں ملے، یہ حلوے پکانے کے لیے نہیں ملے، یہ قبرستان اور مسجد کے ممبر و محراب کو مزین کرنے کے لیے نہیں ملے، کوئی قسم کا جھوٹا نہ ہو، یہ دن اور یہ رات ہمیں اصلاح و تربیت کے لیے ملے، یہ خود بننے اور سنورنے کے لیے ملے، یہ روحانی غذا ہے۔ 2 چیزیں اللہ ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں، صفائی بھی، صفائی دھلائی بھی، اور روحانی غذا بھی، صفائی اور دھلائی بھی اور روحانی غذا بھی۔ سحری میں اٹھوا کر روحانی غسل دلوایا، فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے حق میں استغفار کر کے اور اپنی انوار و تجلیات میں ہمیں نہلا کر ہمیں تخلیہ عطا فرمایا تاکہ میل کچیل صاف ہو، اور پھر پورا دن بھوک اور پیاس میں رکھ کے اللہ نے ہمیں ایک روحانی غذا عطا فرمایا، روحانی غذا، روزہ روحانی غذا ہے۔ اللہ نے حلال چیزیں چھڑوائیں، کیوں؟ تاکہ باقی 11 مہینے اس کے لیے حرام کا چھوڑنا آسان ہے۔ جو 2 من اٹھا سکتا ہے وہ 10 کلو تو اٹھا ہی لے گا نا۔ جو حلال چھوڑ رہا کھانا، جو حلال چھوڑ رہا پینا، جو حلال چھوڑ رہا یعنی بیوی سے بشری تقاضے کو پورا کرنا، جب حلال چیزیں چھوڑ رہا جس پر زندگی کا انحصار ہے، کھانا چھوڑنا کوئی آسان ہے؟ پینا چھوڑنا کوئی آسان ہے؟ ایسے بے حیائی کے سیلاب میں بیوی سے بشری تقاضے کو چھوڑنا کوئی آسان ہے؟ مشکل کام خدا نے ہمیں کروائے، کیا تربیت، تاکہ حلال کو چھوڑ کر اس کے لیے حرام کو چھوڑنا آسان ہو۔ یہ 5 من اٹھانے کا عادی ہو تاکہ 5 کلو اٹھانا اس کے لیے آسان ہو۔ یہی بات ہے جس کا خدا نے اظہار کیا، لعلکم تتقون، میرے بندو ہم نے روزے تمہیں اس وجہ سے نہیں دیے کہ ہمارے پاس تمہارے مقدر کی روزی کھٹ گئی ہے، ہمارے پاس تمہارے مقدر کی روزی کم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی کہ ہم تمہیں بھوک اور پیاس سے رکھ رہے، تمہارے مقدر کا پانی ہمارے پاس ختم نہیں ہوا، تمہارے مقدر کی نسلیں ہمارے پاس کم نہیں ہوئی کہ ہم نے تمہیں بیوی سے بھی دور کر دیا کہ بھئی ہمارے پاس نسل کے خزانے کم ہو گئے، ختم ہو گئے، ہمارے پاس پینے کے خزانے کم ہو گئے، اب پینا چھوڑو، ہمارے پاس آٹے کے اور روٹی کے خزانے کم ہو گئے، اب کھانا چھوڑو۔ او میرے بندو میری بندیوں، ہم نے روزہ اس وجہ سے نہیں دیا کہ ہمارے کھانے اور پینے اور نسلوں کے خزانے ختم ہو گئے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم یہ بھوک پیاس اور حلال شہوتوں کا چھوڑنا صرف اس وجہ سے ہے تاکہ 5 من اٹھا کے تم میں 5 کلو کے وزن اٹھانے کی ہمت آ جائے، تمہیں تقویٰ نصیب ہو، تمہیں نور تقویٰ سے مزین کرنا چاہتے ہیں، تیرے دل میں اپنی ذات بابرکات کا خوف ڈال کر گناہوں سے بچنا ہمیں تمہیں چاہتے ہیں تاکہ تو تتقون گناہوں سے بچ جائے، حلال کو چھوڑ کر حرام چھوڑنے کا عادی بن جائے، اور تیرا سویا ہوا ضمیر اندر سے جاگ جائے، اور تمہیں تمہارا ضمیر یعنی غیرت دلائے، ارے ابھی رمضان میں تو کھانا پینا اور بیوی حلال کو چھوڑ رہا تھا، کچھ تو شرم کر بھی حرام کھا رہے ہو، حلال کو چھوڑا تم نے اب حرام کھا رہے ہو۔ ہمارے سوئے ضمیر کو جگانے کے لیے اور ہمیں یہ روحانی غیرت عطا کرنے کے لیے روزہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے تراویح کے سجدے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے نا، سجدے حکم کے بعد اقترب، او میرا بندہ تو سجدہ کرے گا نا تو پتہ کیا ہوگا، میں تمہیں اپنے قرب کا پیار عطا کر دوں گا۔ سندھی میں پیار کو کیا کہتے ہیں؟ چمنی۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی
اپنے ہندوستان کے بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ گنگوہی سے بھی اقدم تھے، تھانوی ان کے پاس جاتے تھے ان کی دعائیں لینے کے لیے، وہ عجیب بات فرماتے تھے۔ تھانوی نے فرمایا کہ میں گنج مراد آبادی سے ملنے کے لیے گیا تو مجھے کہنے لگے کہ میاں اشرف علی کبھی سجدہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضور دعا کرے اللہ سجدہ نصیب کرتے کرتے تو الٹا سیدھا کرتے ہی ہے۔ تو حضرت گنج مراد آبادی نے فرمایا میاں اشرف علی میں تو جب سجدہ کرتا ہوں تو مجھے تو یوں لگے جیسے اللہ نے مجھے چوم لیا ہے، یعنی اللہ نے اپنے کیا قرب کی چمیاں، اپنے قرب کا پیار عطا کرنے کے لیے تراویح دی ہے کہ رکعتیں 20 ہیں سجدے 40 ہیں۔ یہ سجدے نہیں ہیں، خدا کی 40 چمیاں ہیں، یہ 40 خدا کے قرب کے مقامات ہیں کہ گھڑی گھڑی میں سجدہ۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ بین قدم الرحمان کی معراج ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب ساجد سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر خدا کے قدمین شریفین میں پڑا ہوتا ہے۔ یہ قرب الہی کی چمیاں لینے کے لیے اللہ نے تراویح دی ہے، یعنی وہاں روزے کے ذریعے سے صفائی اور یا تراویح کے ذریعے سے روحانی غذا اور قرب کی چمیاں۔ 15 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت کی تو اب شاباشی کا مستحق ہے، رب کی کرم کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں جس نے 15 گھنٹے حلال کو چھوڑا، بھائی بولو وہ شاباشی کا لائق ہے کہ نہیں ہے خدا کی نظر میں؟ اللہ نے 15 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کروا کے پہلا انعام دیا افطاری کا اور دوسرا انعام دیا تراویح کے 40 سجدوں کا۔ گویا کہ رمضان کے روزوں کے شاباشی کے بدلے میں اللہ اس کو 40 سجدوں کے ذریعے سے 40 چمیاں دیتے۔ واہ واہ میرا بندہ تو نے روزہ پورا کر دیا، تو نے روزہ نہیں توڑا، تو نے روزہ پورا کر دیا۔ ماں باپ 1 2 4 5 چمیاں دیتے ہیں، جو چھوٹا بچہ اگر روزہ رکھ لے تو 5 7 چمیاں اور 5 7 گلے مل جاتے ہیں، اور اللہ روزانہ بندے اور بندی کے روزے کے تکمیل کے خوشی میں 40 چمیوں کی شاباشی دیتا ہے، 40 سجدوں تراویح کے ذریعے سے۔ اللہ کے اس نظام کو ہم سمجھیں، اس کیفیت کے ساتھ ہم رمضان کو منائیں کہ یہ خانقاہ ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ رسمی مہینہ نہیں ہے، یہ سدھرنے کا اصلاح و تزکیہ کا مہینہ ہے۔ اللہ ہم سب کو فہم سلیم نصیب فرمائے، اللہ کرے ہمارا سویا زمین جاگ جائے، اللہ کرے ہمارے مردہ دل اللہ رب العزت کی محبت و معرفت کے بیج سے زرخیز کھیتیاں روحانی کھیتیاں بن جائیں، اور ہم اللہ کے عارف و عاشق و ذاکر و شاغل بن جائیں، اور ہم امام ہو خطیب ہو تبلیغی ہو دکاندار ہو تاجر ہو، ہم اللہ کی محبت میں جینے والے بن جائیں، ہمارا ناپنا توڑنا محبت الہی کی کیفیت سے ہو، ہمارے گشت و تعلیم محبت الہی کے فیض سے ہو، ہمارا بیوی بچوں کے ساتھ رہنا اللہ کی معرفت کے نور سے منور ہو کر ہو۔ اس کے لیے اللہ نے یہ مبارک مہینے مبارک راتیں مبارک دن مبارک گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، اس کے لیے تاکہ صفائی بھی ہو اور پھر غذا بھی ملے۔ یہ دونوں چیزیں عطا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینے اور مبارک گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو بھائی کرو گے قدر انشاءاللہ، اس سوچ کے ساتھ رمضان کو گزارے اور اس بات کو پھیلاؤ، جہاں جہاں ہو اس بات کو پھیلاؤ۔ رمضان منانے کے لیے رمضان ملہائن اللہ کیوں نہ ملے ہوا، رمضان سدھرن اللہ ملے ہوا۔ رمضان رسمی مہینہ نہیں، یہ سدھرنے کا مہینہ ہے، یہ خانقاہ ہے، یہ تربیت گاہ ہے۔ تبھی تو میرے نبی پاک علیہ السلام رجب کا چاند دیکھ کے روتے تھے، سبحان اللہ۔ رجب کا چاند نظر آتا، آنکھیں ڈبڈبائی آنکھوں سے اور گنگناتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمانی حاصل عرض کر رہا ہوں، اللہ تو نے رجب کا چاند دکھایا ہے تو مجھے محبت کو رمضان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ لگتا ہے اب رمضان آ رہا ہے۔ اللہ میں نے تم سے کبھی زندگی لمبی نہیں مانگی کہ تم سے زندگی مانگنا گویا کہ تیری ملاقات کو دور کرنا، اللہ تجھ سے ملنے کا شوق ہے، لیکن ربا رجب دکھایا ہے تو اب 3 مہینے زندگی دے تاکہ میں محمد رسول اللہ کے رمضان کے مزے لوٹ سکوں۔ ایسا مبارک مہینہ ہے جو رجب سے، یعنی میں گن گن کے گزارتا ہوں کب رمضان جائے گا۔ میرا نبی رجب سے دن گنتا تھا کہ کب رمضان آئے گا۔ جیسے رمضان جاتا حضور پگھلتے، جیسے رمضان جاتا حضور مچلتے،
جیسے رمضان جاتا رسول پاک علیہ السلام کی آہوزاری میں اضافہ، اور جیسے رمضان جاتا عشر اخیر میں حضور اپنی محبوب بیویوں کو چھوڑ کر، اپنے محبوب صحابہ کو چھوڑ کر آگے خدا کے در پہ دھرنا دیتے، جس کا نام اعتکاف ہے کہ ربا اب کسی سے تعلق نہیں، بس تجھ سے ہی تعلق ہے۔ یہ اعتکاف دھرنا ہے رب ذوالجلال کے در پہ، گویا کہ معتکف خدا کے گھر میں بیٹھ کر بیوی بچوں اور کاروبار سے جدا ہو کے اپنے عمل سے بتاتا ہے ربا تیرے در پہ دھرنا دیے بیٹھا ہوں، نہیں جاؤں گا جب تیری طرف سے بخشش اور رحمت کا فیصلہ نہیں ہوگا، جب تک تو میری نہیں سنے گا، میری حاجتیں پوری نہیں کرے گا، میرے مسائل حل نہیں کرے گا، میری بخشش اور رحمت کا فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ یہ گال یہ ناک اور پیشانی تیرے در پہ رگڑتا رہوں گا جب تک تو میری بخشش کا فیصلہ نہ کر دے۔ پھر اللہ ان معتکفین کے حق میں جس کا اعتکاف قبول ہو گیا، عید کی رات خدا اعلان کرتا ہے جاؤ بخشے بخشائے، تمہاری برائیاں بھی نیکیوں سے بدل دی گئی۔ میرے بھائیوں دوستو عزیزو، ہم رمضان کے نظام کو سمجھیں، یہ سدھرنے اور اصلاح کا مہینہ ہے، اس کو اس سوچ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، خدا کرے ہم سدھر جائیں۔ اللہ کو ہمارا سدھرنا محبوب ہے، اللہ ہماری اصلاح چاہتے ہیں، اللہ ہماری تربیت چاہتے ہیں۔ کوئی ماں اپنے بچے کی اتنی تربیت نہیں چاہتی جتنا رب اپنے بندوں اور بندیوں کی تربیت چاہتا ہے۔ کریں گے بھائی سارے انشاءاللہ، شرمندہ کن تو کریاں، فکر مند تو کریاں، میری پاڑ کے بتوا کہ اللہ جنالے متھا ڈھکیو، پہجے چہرے تے مجھے نبی جی سوہاری جنی پاسن کا مٹھ برابر رکھو، پانچا بھیجن کا متھے نیکن مارو لباس، اے چار کم تے ضرور کرو، اے ہیر ہی کرو، اے چار کم جہیں کیا انہیں حضور جو حلیو پائے چلیو، حضور جو روپ دھارے چلیو، اے مجھے سائیں فرمائے جیکو جے جو حلیو دھاری دو کیا مطلب نہ حلیے جے مالک سا حشر دی دو، یہ حلیو آہے حسین جے نانا جو جے کوئی حلیو اپنائی دو، حضور جے غلام انسان خود حضور سان جو حشر من تشک بقوم الوغ منہو، اکھن کے جھکایو، کنن کی غلط آوازن کا بچایو، زبان کے نرم کریو کہ جے پٹکن جے لاہن کا زبان بچایو، پہلے ہتھن کے سخی کر خدمت جو عادی کیو، پہلے سینے میں مر میر ویر حسد تینوں ساڑ تنگیوں کڈھو، پیٹ میں حلال کھاؤ، بچن کے حلال کھا رہے ہو، سکر پاک دامن رکھو، بے حیائی کا بچو، ایٹکو اللہ نے راہ میں پھرایو، دینی کمل میں تھکایو، پہلے بچن کے دین پڑھایو، پہلے امرن بھیدرن کے پردو بوتی سے کھایو، بالغ تھی دی پہلے بچن جا نیارن جا سادگی سا جلدی فرض لائیو، بچ وقت پابندی سا نماز پڑھی، پہلے گوٹھ میں رہی مدینے میں حضور جو کیوں پہ اٹھارے ہو، سرد یوار آئے ہو، زکاة دیو، زمیندار آئے ہو، کنک لہے پئی، سو منن تے پنج من خدا جی راہ میں دیو، یتیمن کے مسکینن کے بیوگان کے دینی دارن کے دیو، یہ خدائی حق ہے، پاڑی پتیے جو خیال کریو، مٹی مائٹی کے جوڑیو، ماں پی جا پیر دھوئی پیو، بجے زال سا بھلو برتاؤ کریو، موبائل کے فتنے کا پان بچو، بجے بچن کے بچایو، ادھر نبھاگیے کی چھلے کو نہ سکتا سی، زندگی جو حصو دی رہی ہے، پان ہکڑو کم کریو، جو ان موبائل کے پہنجے ایمان جے اصلاح جو ذریعہ بنائیو، ان موبائل کے گناہن جو ذریعہ بنائے، خدا کا چھٹی تھیڑ جو ذریعہ نہ بنائیو، باقی رہو پہنجو ماضی جکو گناہن سا بھرے لائے، گھبرائیو نہ، پہنجو واسطو کے مانو سا نائے، بڑا ڈوہی آہیو، اہلی باجھارے رب جا جکو رسندو کو پان آئے، پرچائندو کو پان آئے، ایکڑے جملے تے پرچندو اللہ آن کون قدس معافی، بس یو جملو چو فرض ونی ادا قضا کریو، حق ونی ادا کریو، اے گناہن جے ویجھو نہ وجو، رب تواں کے یہ پاک کدو جن ماں تواں کے انجو ہے، انہیں توبہ کے پکو کریو، اللہ کے راہن میں پھرو، صالحن کی صحبت میں رہو، پہلے علاقے جے عالمن سا جڑی عقیدے کا جہاد تک سجو دین سدھی زندگی کے پرسکون کریو، ابا کدو سب ہے انشاءاللہ، کیر اللہ کے راضی کدو حد مت کریو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، درود شریف پڑھو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ويا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك اليسر والمعافاة في الأمور كلها والشكر لك عليها حتى ترضى. اللهم أتمم علينا نعمتك واسبغ علينا من فضلك. اللهم أتمم علينا نعمتك واسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. واجعلنا من عبادك الصالحين. واجعلنا من عبادك الصالحين المقبولين الغر المحجلين الوفد المتقبلين غير خزايا ولا مفتونين غير خزايا ولا مفتونين ولا مردودين ولا محرومين بحرمة سيد المرسلين. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اجعل آخرتنا خيرا من أولانا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بحرمة سيد المرسلين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية والشكر على العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا وولدنا وولد ولدنا وفي جميع أمورنا بحرمة سيد المرسلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والآمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نعمتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك وعقابك ومن شر عبادك ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. کریم اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ کریم ہم سب کے والدین کی بخشش فرما. ہم سب کے جملہ مرحومین کی کامل بخشش فرما. اپنے محبوب کی پوری امت کی پوری بخشش فرما. پوری امت پر رحم فرما. پوری امت کو ہدایت عطا فرما. پوری دنیا میں اپنے پورے دین کو زندہ فرما. پوری دنیا میں اپنے جہد مبارک کو جاری فرما. پوری دنیا سے بچ اپنی بے حیائی گمراہی بے روزگاری ظلم و ستم ختم فرما. اللہ جو دشمنان اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما کر پاسبان اسلام بنا. مولا کریم اللہ اپنے خطاب کے بیٹے عمر کو پاسبان اسلام بنایا. آج کے فرعونوں کو بھی ہدایت دے کر پاسبان اسلام بنا دے. اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو, اگر وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے جی رہے ہیں, اللہ کریم ان کو اس زمین کو ان سے پاک فرما. ان کی تدبیروں کو ان کی تباہی میں تبدیل فرما. ان کو اپنی قہاری کا مظہر بنا. اللہ ان کو اپنے مقتدر و منتقم کا مظہر بنا. ان کی منصوبوں کو ملیا میج فرما. ہمیں نااہل حکمرانوں سے نجات عطا فرما. ہمیں جھوٹے حکمرانوں سے نجات عطا فرما. مولا کریم اللہ ہمیں صالح حکمران عطا فرما. ہمیں صالح حکمران عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی جغرافیائی نظریاتی سرحدات کی حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کے اسلامی تشخص کی حفاظت فرما. جو اس کو مٹانے کے در میں ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں, اللہ ان کو راستوں سے ہٹا دے. انہیں عبرتناک انجام تک پہنچا دے. اللہ انہیں عبرتناک سزائیں دے کر لوگوں کے لیے عبرت کی نوید بنا دے. اے مولا کریم اللہ ہمیں جسمانی روحانی صحت عطا فرما. ہماری نظروں کو پاک فرما. ہمارے دلوں کو صاف فرما. ہماری ہڈی بوٹی بال سے اپنے ذکر کو جاری فرما. تو مرنے سے پہلے ہم سب کو اولیاء صدیقین میں شامل فرما. مولا کریم اللہ تو ہمیں متقی بنا کر متقین کا پیشوا بنا. ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. مولا کریم اللہ پوری دنیا میں تمام والدین کے نظروں میں اپنے بچوں کے جو ارمان ہیں وہ سارے جائز ارمان ان کے والدین کی زندگی میں عافیت سے پائے تکمیل
کمیل تک پہنچا، امت کی ہر بیٹی کو با پردہ با حیا و پاک دامن بنا، امت کی ہر بیٹی کو با نصیب بنا، امت کی ہر بہو بیٹی کو اللہ کریم طلاق و خلا و بیوہ و ماند ہونے کی ظلم کی مصائب و آزمائشوں سے حفاظت فرما، امت کے ہر نوجوان کو اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا بنا، دین کا حامی مددگار بنا، مولا کریم اللہ اس بے حیائی اور برائی کے سیلاب کو عافیت سے ختم فرما، کوئی اپنے نیک لوگ کھڑے فرما، اپنے اہل لوگوں کو کھڑا فرما، مولا کریم اللہ امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ کا نزول، یہ بڑی آزمائش کا زمانہ ہے، اللہ ہماری زندگیوں میں اگر امام مہدی کا ظہور ہو، حضرت عیسیٰ کا نزول ہو، ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، اللہ بڑی آزمائش کے دن ہوں گے، ہمارے ایمان انتہائی کمزور ہیں، اللہ ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، امام مہدی حضرت عیسیٰ کا ادنا سپاہی بنا، مولا کریم اللہ ہم سب کو تمام باطنی رذائل سے نجات عاجلہ حفاظت دائمہ عطا فرما، ہماری جسمانی امراض و علل کو شفا و صحت سے تبدیل فرما۔